السلام علیکم، ہمارے چینل سٹوریز آف اسلامک ہیروز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں۔ بالکل، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم تاریخ کے ایک ایسے پراسرار اور دنگ کر دینے والے باپ پر بات کریں گے جو آج بھی خاموشی سے اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مدائن صالح کی۔ ایک ایسی جگہ جو دیکھنے میں تو بے حد دل فریب ہے، ٹھوس پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے وہ عظیم الشان محلات جو آج بھی سعودی عرب کے شمال مغربی حصے میں موجود ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان محلات کی خاموشی ایک بہت ہی خوفناک اور عبرتناک داستان چھپائے ہوئے ہے۔ سب سے پہلا سوال اور سب سے بڑی حیرانی جو ذہن میں ابھرتی ہے وہ یہی ہے کہ آخر اتنی طاقتور قوم مکمل طور پر کیسے تباہ ہو گئی؟ بالکل یار، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس بے پناہ جسمانی طاقت تھی، بے تحاشا دولت اور وسائل تھے، اور فن تعمیر میں تو وہ اس قدر ماہر تھے کہ ٹھوس پہاڑوں کو موم کی طرح تراش لیتے تھے۔ وہ دنیا کے نقشے سے اس طرح کیسے مٹ گئے کہ آج صرف ان کے کھنڈرات باقی ہیں؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور ان اسباب پر روشنی ڈالیں گے جو اس قدر طاقتور تہذیب کی جڑیں کھوکھلی کر گئیں۔ تو ہمارے اس گفتگو کے پہلے حصے کا عنوان ہے مدائن صالح اور قوم تھمود کا تاریخی پس منظر۔ اس پورے واقعے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں قوم تھمود کی ابتدا میں جانا ہوگا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یہ قبیلہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کی رہائش کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ ان کی وسیع و عریض بستیاں حجاز اور شام کے درمیانی علاقے میں واقع تھیں، جسے وادی القرا یا سرزمین ہجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی زرخیز، ہری بھری اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال زمین تھی۔ اب جو بات واقعی انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے وہ اس قوم کا دوہرا معیار ہے۔ ایک طرف تو ان کا جسمانی غلبہ اور فن تعمیر کی مہارت تھی جو اپنے عروج پر تھی۔ صحیح کہا، وہ اتنے طاقتور و ذہین تھے کہ سردیوں کی شدت اور طوفانوں سے بچنے کے لیے ٹھوس پہاڑوں کے اندر عظیم الشان محلات تراشتے تھے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور وہ محلات آج تک اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ لیکن دوسری طرف ذرا ان کی حالت دیکھیں کہ ان کا روحانی اندھا پن انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اتنے بے وقوف تھے کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے بے جان پتھروں کو تراشتے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ عقل و جہالت کا یہ کیسا عجیب ملاپ تھا۔ جہاں سے ہم بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق۔ اسی گمراہی، بیجا تکبر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک انتہائی ایماندار اور سچے انسان کو چنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا گیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کوئی اجنبی نہیں تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ اپنے قوم میں سچائی، دانشمندی اور امانت داری کے لیے بہت مشہور تھے، اور ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کا مقصد اپنی قوم کو اس جہالت کی دلدل سے نکالنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بنیادی پیغام بالکل سیدھا، واضح اور دو ٹوک تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے نہایت درد مندی سے ایک سچے خیرخواہ کی طرح اپنی قوم کو اللہ کی وہ تمام بے شمار نعمتیں یاد دلائیں جو انہیں عطا کی گئی تھیں، ان کی طاقت، ان کے لہلہاتے باغات اور بہتے چشمے۔ لیکن بدلے میں قوم کا رویہ کیا تھا؟ بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے انتہائی تکبر کے ساتھ اپنے ہی سب سے معزز شخص کا مذاق اڑایا اور انہیں جادو زدہ اور جھوٹا قرار دے دیا۔ یہ ان کی سرکشی کی پہلی بڑی سیڑھی تھی۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، جو اس کہانی کا ایک بہت بڑا موڑ ہے، پہاڑ سے اونٹنی کا معجزہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ جندرہ بن عمرو کی قیادت میں قوم کے متکبر سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ حضرت صالح علیہ السلام کو سب کے سامنے نیچا دکھایا جائے۔ انہوں نے ایک ایسا ناممکن مطالبہ کرنے کی ٹھانی جسے پورا کرنا کسی بھی انسان کے بس میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ان کی نبوت کو بھرے مجمع میں جھٹلانا تھا۔ ذرا ان سرداروں کی شرائط تو سنیں جو واقعی ناممکن اور عجیب و غریب تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو سامنے والی اس مخصوص ٹھوس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اور شرط یہ ہے کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، مکمل طور پر صحت مند ہو، اور چٹان سے باہر آتے ہی فوراً ایک بچہ بھی جنے۔ وہ سردار اپنے غرور میں پورے یقین کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام یہ ناقابل یقین شرائط ہرگز پوری نہیں کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کرنے کا ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پھر جو منظر اس قوم نے دیکھا اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز عطا کی اور اپنے رب سے دعا کی،
اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کی پھٹی ہوئی آنکھوں کے سامنے وہ ٹھوس چٹان ایک زبردست کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ بیچ سے پھٹ گئی اور اس میں سے بالکل ہو بہو ویسی ہی اونٹنی برآمد ہوئی جیسی انہوں نے مانگی تھی۔ اور نکلتے ہی اس نے ایک بچہ بھی دیا۔ اس زمین کو ہلا دینے والے اور عقل کو دنگ کر دینے والے معجزے کو دیکھ کر جندہ اور اس کے کچھ ساتھی تو فوراً حق کو پہچان گئے اور ایمان لے آئے، لیکن باقی سرداروں کا غرور ابھی بھی آڑے آ رہا تھا۔ اور یوں ہم داخل ہوتے ہیں چوتھے حصے میں، پانی کی تقسیم کا امتحان۔ دیکھیں، جب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ آتا ہے تو اس کے ساتھ آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوتی ہے۔ بستی میں پانی کا صرف ایک ہی چشمہ تھا جو سب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب اس چشمے کے پانی کی تقسیم کا ایک نیا الہی قانون نافذ کیا گیا، جس نے پوری قوم سمود کے صبر، ان کی برداشت اور فرمانبرداری کا کڑا امتحان لینا تھا۔ پانی کی ایک باقاعدہ اور سخت باری مقرر کر دی گئی۔ طے یہ پایا کہ ایک دن وہ معجزاتی اونٹنی چشمے کا سارا پانی پیے گی اور اس دن پوری قوم اس اونٹنی کا بے تحاشا دودھ حاصل کرے گی جو بستی کے ہر ایک فرد کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور پھر دوسرے دن قوم اور ان کے تمام مویشی اس چشمے کا پانی پیتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے ایک انتہائی سخت وارننگ دی گئی تھی۔ بالکل، انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو اللہ کی زمین پر چرنے دیا جائے اور اسے برائی کی نیت سے ہرگز ہاتھ نہ لگایا جائے، ورنہ ایک دردناک عذاب ان سب کو گھیر لے گا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پانچواں حصہ، اونٹنی کا قتل اور سرکشی۔ کچھ عرصہ تو یہ پانی کی تقسیم کا نظام چلتا رہا، لیکن قوم سمود کے رگوں میں تو سرکشی دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنی عادت اور تکبر کی وجہ سے اس پابندی سے بہت جلد تنگ آ گئے۔ ایک مالدار عورت کی شہ پر اور اپنے غرور کے نشے میں اندھے ہو کر انہوں نے ایک انتہائی خوفناک بغاوت کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اس معجزاتی اونٹنی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالیں، اور دراصل یہی ان کی تباہی کی اصل شروعات تھی۔ اس سنگین سازش کی قیادت کوئی ایک شخص نہیں بلکہ بستی کے 9 بدترین اور متکبر سردار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس خوفناک جرم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قدار بن صالف نامی ایک انتہائی ظالم، بے رحم اور سرکش شخص کو چنا۔ اس کے ساتھ مدثہ نامی ایک اور شخص کو مددگار کے طور پر لگایا گیا۔ ان کا ہدف صرف اس معجزاتی اونٹنی کا خاتمہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی کھلی نافرمانی اور خالق کائنات کے حکم سے کھلم کھلا بغاوت۔ یہ کوئی معمولی جانور کا شکار نہیں تھا۔ دن تھا بدھ کا جب انہوں نے اپنے سیاہ منصوبے پر عمل کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک تنگ راستے میں اس معجزاتی اونٹنی کے گزرنے کا انتظار کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، قدار بن صالف نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اونٹنی کے پیروں کی رگیں یعنی اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی بے بس ہو کر ایک بھاری آواز کے ساتھ زمین پر گر گئی، اور پھر انہوں نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ اسے مکمل طور پر ذبح کر دیا۔ یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا لمحہ تھا، ایک ایسا جرم تھا جس نے قوم سمود کی قسمت پر ہلاکت کی مہر ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان میں ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ ان کا تکبر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے انتہائی ڈھٹائی، غرور اور بے شرمی سے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، اے صالح، جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ اگر تم باقی اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ ذرا اس بغاوت کی شدت پر غور کریں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انہوں نے خود اپنے قدموں سے چل کر موت اور الہی تباہی کو سرعام دعوت دی۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے چھٹا اور آخری حصہ، دردناک عذاب اور عبرت۔ ان کی اس حد سے بڑھی ہوئی سرکشی اور مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف سے ایک لرزا دینے والا جواب دیا۔ انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ اب انہیں صرف 3 دن کی آخری مہلت دی گئی ہے۔ یہ ایک سخت اور حتمی مدت تھی۔ ان 3 دنوں کے بعد عذاب الہی کا نزول یقینی تھا اور ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جانے والا تھا۔ یہ مہلت توبہ کے لیے نہیں بلکہ موت کے انتظار کی ہولناکی محسوس کرنے کے لیے تھی۔ اور ان 3 دنوں میں جو کچھ ان پر گزرا وہ ایک ناقابل بیان نفسیاتی دہشت تھی۔ ذرا اس خوف کا تصور تو کریں۔ پہلے دن یعنی جمعرات کو جب وہ سو کر اٹھے تو ان سب کے چہرے خوف اور آنے والے عذاب کی نشانی کے طور پر بالکل زرد پڑ چکے تھے۔ دوسرے دن جمعے کو ان سب کے چہرے خون کی طرح سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن ہفتے کو ان کے چہرے کوئلے کی طرح سیاہ پڑ گئے۔
یہ جسمانی تبدیلیاں اس بات کا واضح ثبوت تھیں کہ ہلاکت اب کسی بھی وقت ان پر ٹوٹ پڑنے والی ہے۔ موت کا خوف ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ان پر حاوی تھا۔ پھر اتوار کی صبح طلوع ہوئی اور اچانک ایک بے پناہ، ناقابل تصور تباہی ان پر ٹوٹ پڑی۔ آسمان سے ایک انتہائی ہولناک چنگاڑ آئی، ایک ایسی خوفناک اور کان پھاڑ دینے والی آواز جس نے دہشت سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی زمین کے اندر ایک شدید ترین اور تباہ کن زلزلہ آیا۔ وہ عظیم معمار جو خود کو دنیا میں سب سے محفوظ سمجھتے تھے، جو پہاڑوں کو تراش کر ناقابل تسخیر قلعے بناتے تھے، آج اس آسمانی آواز اور لرزتی زمین کے سامنے بالکل بے بس، لاچار اور کیڑے مکوڑوں کی طرح کمزور ہو گئے۔ قرآن مجید کا یہ بیان اس پوری صورتحال کی اتنی واضح اور مکمل عکاسی کرتا ہے کہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ناقابل تسخیر محلات میں اکڑ کر چلتے تھے، عذاب کے فوراً بعد اپنے ہی ان مضبوط گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے مرے پڑے تھے۔ کتنا بڑا سبق ہے کہ ان کے مضبوط پہاڑی گھر اور تراشیدہ چٹانیں تو ویسے کی ویسی ہی کھڑی رہیں، لیکن ان کے کمزور، مغرور اور بے جان جسم ان گھروں کے اندر تباہ ہو گئے۔ یہ ان کی بے پناہ طاقت اور بے جا غرور کا ایک انتہائی دردناک اور عبرتناک انجام تھا۔ اس خوفناک تباہی، زلزلے اور اس کے بعد چھا جانے والے ایک موت جیسے مکمل سناٹے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اس تباہ شدہ اور ویران بستی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری سچی خیر خواہی کی تھی، لیکن تم حق بات بتانے والوں اور خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اس دکھ بھرے الوداع کے بعد وہ 4000 ایمان لانے والوں کے ساتھ اس خاموش بستی کو، ان خنڈرات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مکہ یا فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدائن صالح کے یہ ویران کھنڈرات جو آج تک اپنی جگہ پر موجود ہیں، پوری انسانیت کے لیے ایک خاموش لیکن بہت طاقتور سبق ہیں۔ بالکل یار، آج کا یہ آخری سوال واقعی ہم سب کو گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم بھی آج کے اس جدید دور میں ٹیکنالوجی اور ترقی کے نام پر غرور اور تکبر کی ایسی ہی یادگاریں تو نہیں بنا رہے جو ہماری اخلاقیات سے زیادہ دیر تک قائم رہیں گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم بھی قوم سمود کی غلطیاں تو نہیں دہرا رہے۔ اس واقعے سے ہمیں عاجزی، اللہ کی فرمانبرداری اور شکر گزاری کا ابدی سبق ملتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ وضاحتی گفتگو عقل والوں کے لیے سبق آموز رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔